اس کے بعد ایک اور چیز میں دوبارہ ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ ہمارے سوسائٹی میں کلچر میں نا یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ یار ابھی نہیں آنا دین کی طرف، ابھی نہیں آنا. شاید اسی لیے لوگ ڈرتے ہیں حج کرتے ہوئے بھی ینگ ایج سے کہ یار یہ تو کنورٹ ہونا پڑے گا، یہ تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ حج کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، حج کا ایک بڑا برڈن ہے واپس آ کر اس چیز کو کیری کرنا. تو یار ابھی ہم نہیں چھوڑنا چاہتے، تو اس لیے شاید مے بی مطلب دس از واٹ آئی ایم تھنکنگ کہ لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یار نہیں ابھی نہیں حج بھاری ہو جائے گا بہت زیادہ. اللہ اکبر، کتنی جسارت والی سوچ ہے کہ پہلی تو بات واٹ اف موت آ جائے اس سے پہلے اور ہم پاک ہی نہ ہوں حج کر کے. دوسری بات کہ کیا یہ بری ڈیل ہے؟ ہاؤ کم پیپل کین تھنک لائک دس کہ آپ حج پر جائیں، اس ذمہ داری کو کیری کریں، فخر سے کیری کریں، واپس آئیں، گناہ چھوڑنے کی نیت کریں، حرام سے بچنے کی نیت کریں، اور اس کے بدلے اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں جنت دوں گا تمہیں، جنتوں میں تم ہوگے، اپنا دیدار کرواؤں گا انشاءاللہ تمہیں، عرش کا سایہ دوں گا، 7 under the throne of shade of اللہ. کیا یہ بری ڈیل ہے؟ اور دنیا میں حرام کو چھوڑنا اس میں فائدہ آپ کا ہی ہے. تو یہ پیور شیطان کی طرف سے کہ نہیں میں نے ابھی حج کر لیا، میرے تو مزے چھوٹ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ چھوڑنا پڑے گا، وہ چھوڑنا پڑے گا. کیسی جسارت والی تھنکنگ ہے اور کتنی فالٹی تھنکنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اٹ از بیسٹ ٹائم اینڈ ہائی ٹائم کہ یو ڈو حج. سبحان اللہ. بہرحال دیکھیں، وہی بات ہے کہ میں جتنا موٹیویٹ کر سکتا ہوں میں تو کروں گا، کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے اور میں نے احادیث مینشن کی ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو سب سے پہلے حج شوڈ بی آن یور مائنڈ. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، اگر کورڈ، تو سب سے پہلے حج شوڈ بی آن یور مائنڈ، خلاص، نو ادر تھنگ. تو یہ میں آپ کو ضرور بار بار ری آئٹریٹ کروں گا. بہرحال سبحان اللہ، لوگوں سے ملاقات میں نے آپ کو مینشن کی، ان کی جو باتیں وہ میں نے آپ کو بتائیں. اس کے بعد امیزنگ 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 ایکسپیرینس. اللہ اکبر. یعنی سب سے میرے لیے اٹریکٹیو بات مکہ مدینہ میں نماز پڑھنے میں یہ ہوتی ہے کہ جو امامز ہیں وہ اتنے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اتنے علم والے ہیں کہ دے نو وچ آیاز ٹو ریسائٹ. مطلب کون پیچھے کھڑے ہیں، ان کی کیا سائیکولوجیکل سٹیٹ ہوگی، کس دن کیا آیاز پڑھنی. اللہ اکبر. میں اللہ سے سائنس مانگتا تھا، اینڈ اللہ ٹاکس ٹو یو تھرو سائنس. میں کسی دن بہت پریشان ہوتا تھا کسی وجہ سے، بس اپنی کچھ پرسنل چیزوں کو لے کر. اللہ اکبر. ایک تو اتنا ڈائریکٹ سائن مجھے اللہ نے دیا کہ میرے ذہن میں وسوسہ آنے لگ گیا. میں بہت پرسنل آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں کہ یا اللہ کہیں آپ نے مجھے فورسیک تو نہیں کر دیا. اینڈ کین یو بلیو اٹ، اس کے بعد مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، اینڈ دیٹ واز دا 5th ڈے. اور مسجد کے امام نے سورہ ضحیٰ نہیں پڑھی تھی 5 دن، لیکن اسی دن اسی موقع پہ سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی انہوں نے عشاء کی نماز میں. تو اللہ ڈائریکٹلی اسپوک ٹو می، ما ودعک ربک وما قلی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اسی طرح توکل کے اوپر آیاز، اللہ کی صفتوں کے اوپر آیاز، صفات کے اوپر ایسی آیاز. جب میں کچھ آیات میں سمجھ آتی تھی الحمدللہ، کچھ جو مجھے نہیں سمجھ لگتی تھی کہ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں، تو میں کچھ وہ کی ورڈز یاد کر لیتا تھا ان آیاز کے. الحمدللہ ویسے زیادہ تر سمجھ آتا تھا، لیکن جو نہیں آتی تھی تو وہ کی ورڈز یاد کر کے پھر میں تنزیل.info پہ جا کے وہ کی ورڈز لکھ کر وہ آیات ڈھونڈتا تھا کہاں سے پڑھی ہیں انہوں نے، اسپیشلی فجر میں. اور یقین کریں کیا میسج ہوتا تھا ان آیاز کا. اللہ اکبر. میں آپ کو صرف ایک چیز مینشن کرتا ہوں کہ میں نے اللہ سے دعا کی آخری جب میں نماز، ون آف دا لاسٹ فیو نمازیں جو میں حرم میں پڑھ رہا تھا، کہ اللہ ٹیک اوے دے دے، کوئی آیا یہ پڑھ دیں جو میرے لیے بہت بڑا ٹیک اوے ہو. اب یہ ٹیک اوے سنیں. بندر بلیلہ حفظہ اللہ جو بہت پائے کے قاری بھی ہیں، اور میں ان کو ہائی رینک کرتا ہوں، مطلب جتنے قراء ہیں میرے نزدیک وہ ہائیسٹ رینکڈ ہیں، کیونکہ جو تلاوت جو آیات وہ پڑھتے ہیں وہ ان کا علم جھلکتا ہے اس سے. دس از مائی پرسنل اوپینین. یہ جی آیات آئیں ہمارے سامنے جو انہوں نے عشاء کی نماز میں تلاوت کی. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے. اینڈ پٹ یور ٹرسٹ ان دی ایور لیونگ ون ہو ڈائز ناٹ اینڈ glorify his praises, and sufficient is he as the all knower
of sins of his slaves. اللہ اکبر. تو یہ جو آیا ہے جی یہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 چیپٹر 25 ورس نمبر 58. اللہ تعالیٰ اس میں دیکھیں کیا ٹیک اوے وین آئی ایم لیونگ مکہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ٹیک اوے دیا کہ اللہ جو الحی ہے، اللہ تعالیٰ القیوم ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو اور وہ نہیں مرتا. لا یموت وسبح بحمدہ، اور تمام کے تمام حمد اسی کی ہے. وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا. اللہ اکبر. اور خوب جانتا ہے تم لوگوں کے گناہ. سبحان اللہ. اس لیے اسی سے توبہ کرو، اسی سے توبہ کرو. یہ تھی پہلی رکعت میں، اور ایک ہی آیا پڑھی انہوں نے، اور جس انداز میں پڑھی، جس وہ ایک ہیبت دلانے والے انداز میں. دوسری جو آیا ہے جی دوسری رکعت میں یہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 73. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے انسانوں، ایک مثال اللہ رب العالمین تمہیں پیش کرتا ہے، اس لیے سنو. اور یہ لمبی آیت، اس کی ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں. Indeed, those who you invoke besides Allah will never create as much as a fly. وہ مکھی بھی نہیں انہوں نے بنائی ہوئی جن تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، امیدیں لگاتے ہو. اور اگر وہ تمام کے تمام جمع ہو جائیں پھر بھی وہ مکھی نہیں بنا سکتے. اور اگر وہ اس سے کچھ لے کر چلی جائے، مکھی ان سے کچھ لے کر چلی جائے تو وہ اس سے ریکور نہیں کر سکتے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب. اللہ اکبر. ضعیف ہے، ویک ہے وہ بھی کہ جو مانگ رہا ہے اور جو جس سے مانگا جا رہا ہے، وہ دونوں ضعیف ہیں. اور پھر آگے انہوں نے یہ والی آیا ریسائٹ کی، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. یہ ہے آیت نمبر 74 سورہ حج کی، کہ انہوں نے اللہ کی صحیح سے قدر نہیں کی، بے شک اللہ بہت قوی، بہت عزیز. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے کیا یہ گریٹ ٹیک اوے تھا میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایز اف ہی از ٹیلنگ می کہ محمد علی شک نہیں کرنا اللہ پہ. واپس جا کے اللہ بہت قوی ہے، بہت عزیز ہے. قدر کرنی ہے اللہ کی، جو دعائیں کی ہیں یقین کرنا ہے ان دعاؤں پہ، تگڑے ہو کے زندگی گزارنی انشاءاللہ. اور یہی میسیج میں آپ سب کو دے رہا ہوں. اس لیے یہ ون آف دا، اسی لیے دیکھیں بردرز اینڈ سسٹر، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور اس میں امام کا بھی قصور ہے اور مقتدین کا بھی قصور ہے. اکثر میں نوٹ کرتا ہوں سیم آیاز پڑھتے ہیں ہمارے امام پاکستان کے. وہ چند ایک آیاز انہوں نے یاد تو پورا قرآن ہوتا ہے، لیکن بس ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہی سوراز بار بار، وہی آیاز بار بار. بے شک قرآن کی ہر آیت کا ایک میسیج ہے اور اللہ کے دیز آر دا ورڈز آف اللہ. بٹ یہ ٹرینڈ چینج ہونا چاہیے کہ آپ کچھ تو مطلب ایسا پڑھیں جو لوگ، جس سے اس میں بھی کوئی سائیکولوجیکلی ڈسٹرب پیچھے آپ کے کھڑا ہوا ہے، کوئی ایسی آیا پڑھیں کہ وہ اس کو سمجھ آ رہی ہو. یہ بھی انفارچونیٹ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ ٹرینڈ ہم نے واپس لانا ہے، امامز کو فیڈ بیک دینی ہے کہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہی وہ امپروو کریں گے نا انشاءاللہ تلاوت کی کوالٹی کو. لیکن بہرحال یہ مکہ مدینہ میں آپ کو ٹیک اویز، سبحان اللہ، اللہ اتنے سائنز آپ کو دیتا ہے، اتنے سائنز دیتا ہے. تو یہ میرے لیے بہت امیزنگ، بہت فیسینیٹنگ تھا. اللہ اکبر. اور اللہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے آپ سے، سبحان اللہ. اس کے بعد جی جو حج تھا، کوئکلی دا ڈے اسٹارٹیڈ 8 ذی الحجہ کو منا چلے جاتے ہیں. 8 کو رات آپ نے منا گزارنی ہوتی ہے، پھر فجر تک آپ نے پہنچنا ہوتا ہے. فجر کے بعد تک عرفات میں وہاں پہ پورا دن آپ گزارتے ہیں مغرب تک. تو منا کے جو کیمپس تھے وہاں پہ جانا ہوتا ہے. ٹینٹس میں آپ کو عزیزیہ سے ہم گئے، ہم نے ہمارا جو ٹینٹ تھا اس میں 33 لوگ تھے. اور اس بار کافی لوگوں کی شکایتیں تھیں. بہرحال میں اس میں نہیں جاؤں گا. آئی وانٹ دس لیکچر ٹو بی ویری پازیٹیو انشاءاللہ. اور ٹیک اویز اور لیسنس میں ہے چونکہ یہ لیکچر. بہرحال شکایتیں ہمیشہ ہوتی ہیں، بٹ ہم جو ہے وہ ٹیک اویز پہ غور کریں گے. سو ماشاء اللہ دیٹ واز این امیزنگ ایکسپیرینس ان ٹرمز آف کہ وہاں پہ جو کھانا اکٹھے کھاتے ہیں ٹینٹ میں بیٹھ کے، لیکچر ہوتا ہے. میں نے لیکچر بھی دیا ماشاء اللہ. اللہ نے سعادت دی اپنے کیمپ والوں کو، ٹینٹ والوں کو. جو پہلا میں نے لیکچر دیا استغفار کے اوپر دیا، بلکہ منا آنے سے پہلے میں نے ایک لیکچر دیا، تصاویر میں شیئر کر دوں گا، عرفات کی امپورٹنس پہ کہ ڈے آف عرفہ ہے کیا، اور اس میں دعا کیسے کرنی ہے ڈے آف عرفہ میں. اور بہترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اس دن کی بہترین دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جو دعا کی عرفات والے دن اور میرے سے پہلے جو نبیوں نے کی ہے اس دن، وہ یہ ہے. اب دیکھیں اس دعا میں طلب کہیں نہیں ہے، مانگنا تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی حمد ہے یہ دعا. اس سے ثابت یہ ہوا دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ جتنی اللہ کی حمد بیان کرو گے اللہ ویسے ہی آپ کی دعائیں قبول کر دے گا. سبحان اللہ. تو یہ لیکچر میں نے
प्री मिना, आने से पहले अराफात के ऊपर दिया, मिना में फिर दोबारा रीआइट्रेट किया इस लेक्चर को अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिग़फ़ार की अहमियत पे। उसके बाद मैंने अगले दिन जो है वो ईशा की नमाज़ पे उसी दिन 8 को मैंने असहाब कहफ़ के ऊपर लेक्चर दिया। सूरह कहफ़ के जो लेसन्स हैं, नॉट जस्ट असहाब कहफ़, सूरह कहफ़ के जो लेसन्स हैं उस पर दिया, क्योंकि अगले दिन जुमा था। तो मैंने कहा कि अगले दिन सैटरडे था, तो वो दिन जुम्मे का था। फिर हम निकल गए, रात को ही निकल गए और अराफात पहुँचे, और वहाँ पे सुभान अल्लाह इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ टेंट्स एंड क्वालिटी। और इस बार हम करीब थे, लास्ट ईयर हम करीब नहीं थे, इस बार हम जबल रहमा पे करीब थे। मैं गया अल्हम्दुलिल्लाह जबल रहमा, हिम्मत की अल्लाह से दुआ करके, लेकिन ये कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि अपनी ईज़ देखें, और तमाम का तमाम वो मैदान अराफात का मैदान है, आप कहीं भी खड़े हो जाएं इंशाअल्लाह ताला वही सवाब है इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला बेसिकली तो अल्लाह ने तकवा देखना है ना, और आपकी तड़प देखनी है, आपकी दुआओं में वो जो उस टाइम रोना निकलता है, सुभान अल्लाह। एवरी सिंगल पर्सन वाज क्राइंग जिस पर मेरी नज़र पड़ी, अल्लाह अकबर। और कुछ तो ऐसे रो रहे थे कि मेरा ईमान ताज़ा हो गया, मेरा ईमान ताज़ा हो गया। और जब मैं जबल रहमा गया, वहाँ तो मतलब एक और ही दुनिया थी, जिस तड़प से लोग वहाँ पर लगे हुए थे ना, और ऊंची ऊंची रोकर, और डिस्टर्ब कोई नहीं हो रहा था। बेस्ट बात ये थी कि देखें, इवन दो ऊंची ऊंची रोकर लगे हुए हैं, लेकिन सबकी दुआओं में एक लुत्फ था, और मैं भी आमीन कह रहा था। अल्लाह अकबर, बंदे को खुद भी रोना आ जाता है, वो फीलिंग आ जाती है बंदे में। तो बहरहाल ये ज़्यादा मैं इसलिए नहीं मेंशन करूँगा, कुछ चीज़ें सीक्रेट ही रखनी चाहिए, अल्लाह ताला बस कबूल फरमाए। बट अरफा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पूरी दौलत भी लगानी पड़ेगी तो लगा दें उस एक दिन के लिए और हज पे जाने के लिए। मैं तो बहुत रीआइट्रेट करूँगा बार बार इस पॉइंट को। नेक्स्ट ही एक फीलिंग है, नेक्स्ट वर्ल्ड है वो तो। और मोइज़ात हुए लोगों के साथ, मोइज़ात हुए उस दिन दुआ करके उस जगह पर जाके। बहरहाल अरफात का दिन, उसके बाद मुज़दलिफ़ा आए, बड़ी तपिश निकल रही थी। ये मैं एक टिप देना चाहूँगा अपने बहन भाइयों को जो फ्यूचर में जाएंगे कि रोड पर कारपेट बिछा कर मत सोइएगा, तपिश निकलती है रोड से बहुत। मिट्टी वाली जो जगह है जहाँ कंकरी होती है वहाँ पर कोशिश करें कि आप पड़ाव डालें इंशाल्लाह ताला। जस्ट फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। बहरहाल बहुत मुश्किल हुई, तपिश थी, लेकिन आकड़ सारी निकल गई। हमारे ग्रुप में सबका ये कहना था कि अल्लाह ने आज हमारी आकड़ निकाल दी, अल्लाह अकबर। 5 स्टार होटल से एकदम मुज़दलिफ़ा। तो फिर जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो भी कॉम्फी सा लाइफ स्टाइल है, जाहिर है रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी, लेकिन वहाँ पे लग पता गया, नींद नहीं आ सकी। बस अल्लाह की हिकमत थी इसमें। आधा घंटा में भी सोए हैं, फजर की नमाज अदा की, फिर कोशिश की सुन्नत पे अमल करते हुए वहाँ खड़े होकर दुआ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की थी, जब थोड़ी बहुत लाइट नज़र आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े जमरात की तरफ। कंकरी मारते हैं जमरात अकबा, जो बड़ा शैतान है उसको 10 ज़िलहज को कंकरी मारनी होती है, हज के अरकान में से है ये। तो एक और टिप दे रहा हूँ कि हम थोड़ा सा लेट चले। नीयत ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके आराम से चलें, मतलब दुआ करते रहें। जब थोड़ी सी लाइट नज़र आए फजर के बाद तो फिर चलें। हमारे ग्रुप के काफ़ी लोग पहले चले गए, उन्होंने कहा भी पहले आ जाएं, बाद में रश हो जाएगा। कदर अल्लाह ने हमसे करवाना था और इसमें भी बहुत लर्निंग थी। तो ये है कि जो लोग पहले चले गए वो 7:30-8 बजे तक कंकरियाँ मार के होटल आ गए, अजीज़ी आ गए। बसेस आ नहीं सकी थी हमारी, अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न रास्ते ब्लॉक हो गए थे। तो हमने पैदल ही जाने का फ़ैसला किया। हम पैदल चले, तकरीबन 5:15 निकले वहाँ से, 5:30 बल्कि निकले मुज़दलिफ़ा से। और गूगल मैप जो है वो 1.25 घंटे की वॉक दिखा रहा था, 4-4.5 किलोमीटर, और स्ट्रेट रोड थी, स्ट्रेट जमरात। आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके नज़र भी आता है जमरात। अब हुआ ये, अल्लाह का करना ये हुआ कि उस वक्त रश बहुत बढ़ गया। जो पहले निकल गए थे वो थोड़ा सा फ़ायदे में रहे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं हमने कोशिश की सुन्नत पे अमल करने की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहरहाल हमारे साथ बुज़ुर्ग खातून भी थी, लेकिन माशाल्लाह बड़ी हिम्मत उन्होंने दिखाई। तो विल यू बिलीव इट कि 6.5 घंटे में हम जमरात पहुँचे। 1.25 घंटा कहाँ और 6.5 घंटे, क्योंकि वो रश इतना बढ़ गया था कि बार बार डाइवर्जन क्रिएट करते थे वहाँ की पुलिस और फौज, बार बार रोकते थे, आधा घंटा स्टॉप करते थे ताकि एक ग्रुप आगे चला जाए और किसी भी किस्म का ख़तरा, स्टैम्पीड ना हो। बहरहाल उनके अपने तरीके होते हैं और लोगों की काफ़ी नाराज़गियाँ भी थी, बट
اللہ نوز بیسٹ، ان کے اپنے طریقے ہیں کراؤڈ مینیج کرنے کے. ہاں کچھ چیزیں وٹنس میں نے کی جو میں ایز اے فیڈ بیک انشاءاللہ امید ہے میں نے نسخ ایپ پہ بھی دی کہ اس دن ذرا پانی کی کمی نظر آئی. پانی کی بوتلوں کی نل کے چل رہے تھے، پانی کے فلٹر ان کے پاور پلانٹس چل رہے تھے، اور وہاں پہ فلٹر پلانٹس جو ہوتے ہیں سوری وہ چل رہے تھے. لیکن یہ کہ ایک روڈ پہ جب لاکھوں بندہ ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پانی لینا. دھوپ شدید تھی، شدت کی دھوپ تھی. تصویر بھی ایک دکھاؤں گا آپ کو کہ ایک وقت پہ تو ہم سارے فٹ پاتھ پہ بس لیٹ گئے اور نیند آ گئی، 45 منٹ کے لیے سو گئے. تو بہرحال یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا ہماری یہ واک، اور اس میں بھی بڑے لیسنز تھے. فیملی ہماری ساتھ تھی، ہم 7 لوگ تھے، میرے ایک دوست بھی تھے ساتھ، ان کی وائف بھی تھی. تو 4 خواتین تھیں ہمارے ساتھ اور 3 مرد تھے. باقی سارا گروپ آگے جا چکا تھا. ویل چیئر بھی تھی ہمارے ساتھ، ایک اس پہ سامان رکھ کے ہم پیدل چلی جا رہے تھے. بہرحال پھر جب جمرات نظر آیا تو جو فیلنگ تھی، اللہ اکبر، سکھ کا سانس بھی لیا، شکر بھی ادا کیا، اور ایک وہ جو اکمپلشمنٹ کی فیلنگ ہوتی ہے. خواتین تو رونے لگ گئیں بہرحال، لیکن یہ کہ اللہ اکبر ایموشنز بہت ہائی تھے. ظاہر ہے کہ وی ہیو ڈن اٹ، وی ہیو اچیوڈ اٹ. حالانکہ کئی بار دل کیا بس بیٹھ جائیں، گیو اپ کر دیں، کہیں سے بس بلا لیں، یا اللہ نہیں ہو رہا بس، یا اللہ کیسے جائیں گے آگے. کئی بار سوچا مینا چلے جائیں، وہاں تھوڑا ریسٹ کر لیں جا کے، پھر آ جائیں، لیکن نہیں، چلتے گئے. اللہ نے ہمت دی. ہمارے ساتھ جو بزرگ خاتون تھیں ان کی ہمت جب ہم نے دیکھی، ہم نے بھی ہمت پکڑی. اللہ اکبر. بہرحال یہ ہم نے کیا، جمرات میں رمی، 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد پھر ہوٹل پہنچے اور بس سو گئے. تو پہلے دن ہم نے طواف افاضہ نہیں کیا، اور دوسرے دن کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے دن ہم نے جا کے کیا. بہرحال یہ موٹا ایک ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ لرننگ پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے. تو اس کے بعد پھر مینا میں رہنا ہوتا ہے. 2 راتیں ایکسٹرا، 3 راتیں سنت ہیں، 2 راتیں بھی گزاری جا سکتی ہیں، یعنی 11ویں کی رات اور 12ویں کی رات. ہم نے الحمدللہ اس بار فیصلہ کیا 13ویں کی رات بھی گزاریں گے، اور دیٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس، ہائیلی ریکمینڈڈ. کیونکہ 90% مینا، 90% نہیں تو 80% مینا خالی ہو جاتا ہے. لوگ جا چکے ہوتے ہیں 12ویں کی رات پوری کر کے، 13ویں کی رات کم لوگ گزارتے ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ ہمارے گروپ ہم رہے، بڑی بانڈنگ بنی، بڑا ہم نے لائٹ ٹاک کی، آپس میں مزید کنورسیشنز کرنے کا موقع ملا، واقعات سنانے کا ایک دوسرے کو موقع ملا، اور کھانا بڑا مزے کا کھانے کا موقع ملا. کیونکہ اس ٹائم پہ دوسرے کیمپس بھی کھل جاتے ہیں، وہ آنے دیتے ہیں کہ آؤ یہاں سے کھانا لے لو. تو ہمارے ارد گرد بڑے اچھے 5 اسٹار کیمپس تھے، ٹینٹس، ان کے واش رومس بھی بہت زبردست تھے. تو ہم وہاں گئے، کھانا بھی وہیں لیا اور ان کی اجازت سے لیا. تو دیٹ واز اے میموریبل ایکسپیرینس. آئی ول شیئر پک. اور ایک میں واقعہ سنانا چاہوں گا. اللہ اکبر. ایک بھائی ہمارے ساتھ تھے، نام نہیں لوں گا کیونکہ میں ان کا یہ راز رکھنا چاہوں گا ان کے نام کا، کیونکہ ہر بندے کے کچھ ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ کچھ خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام نہ لیا جائے. بہرحال سٹوری ان کی بڑی موٹیویشنل ہے. 12ویں کے دن مینا میں انہوں نے کھڑے ہو کے ہمیں یہ سٹوری سنائی اپنے والد کی، اور ایوری ون واز سائلنٹ، پن ڈراپ سائلنٹ سے سب جو ہے وہ سن رہے تھے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ انگلش میں بتا رہے تھے کہ my father didn't have children till the age of I guess 40 something, yeah 30, late 30s, and it had been 13 year he was childless, he and his wife. 13 سال سے اولاد نہیں تھی ان کے والد کی، اور ماشاءاللہ 3 بہن بھائی ہیں، 2 بھائی اور 1 بہن. یہ سیٹ کسی نے انہیں کہا کہ آپ نہ حج کریں اور حج پر جا کے دعا کریں. یہ سیٹ کہ ان کے دل کو یہ بات لگی. بڑے 5 اسٹار ہوٹلس کے نا وہ ہائی فائی مینیجر تھے دبئی میں. تو ہی ٹوک آؤٹ سم منی اینڈ ہی سیڈ چلو حج پہ چلتے. فیملی کے ساتھ حج پر آئے، اللہ رب العالمین سے دعا کیا کی حج پہ. آپ دیکھیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. ہی سیڈ کہ یا اللہ، ابھی جو آپ نے مجھے دیا ہوا ہے نا، کہتے یہی الفاظ تھے، ابھی جو آپ نے مجھے دیا ہوا ہے اس سے مجھے کوئی خاص عشق نہیں ہے، یعنی دولت، مال، پوزیشن، آئی ڈونٹ لائک دیز تھنگز مچ، لیکن الحمدللہ آپ نے دیا ہوا. لیکن جس چیز سے مجھے عشق ہے یار، وہ چیز میرے پاس نہیں ہے، وہ مجھے عطا کر دے، وہ ہے اولاد. اللہ اکبر. ہی سیڈ ہی کیم بیک. علاج چل رہا تھا، مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہتے تھے. اپنی رپورٹیں لے کے ایک ڈاکٹر کے پاس گئے
वाइफ की दोबारा से रिपोर्ट हुई, चेकअप हुआ, सब कुछ, ब्लड चेक, आई थिंक ब्लड किट का टेस्ट हुआ, समथिंग लाइक दिस। डॉक्टर ने कहा आप क्यों आए? ये सेड कि जी ये मसला है हमारा। कहते कोई मसला नहीं है, आपकी तो वाइफ प्रेग्नेंट है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी ही सेड कि आपकी तो वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है। एंड ही सेड कि मेरे वालिद को यकीन नहीं आया कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। 13 साल बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद की नेमत से नवाजा और उसके बाद एक और बेटा दिया। कहते उसके बाद मैं पैदा हुआ, उसके बाद एक बहन दी, अल्लाह अकबर, बेटी दी। तो उसके बाद स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है। देखिए ऐसी स्टोरीज मूवीज़ में ही हम देखते थे, ड्रामाज और मूवीज़ में, अफसानों में, लेकिन राइट देन मेरे सामने एक बंदा खड़ा होकर मुझे ये स्टोरी सुना रहा है अपनी, और उसकी आंखों में आंसू आ गए, किस पैशन से वो सुना रहा था। एंड देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। ये साइड उसके बाद हुआ ये कि मेरे अब्बू का बेस्ट फ्रेंड, मेरे अब्बू का सारा पैसा लग गया उसके बिजनेस में, वो धोखा देकर भाग गए। मेरे अब्बू को सारा पैसा ले गया ऑलमोस्ट, बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, हैवी इन्वेस्टमेंट। बेस्ट फ्रेंड, चड्डी यार जिसे कहते हैं। ही सेड कि मेरे अब्बू डिप्रेशन में चले गए और इतना बीमार हो गए कि उनकी जॉब्स छूट गई। यानी जाहिर है जब बंदा डिप्रेशन में होता है फिर उससे जॉब्स कहाँ होती, यहाँ तक कि उन्हें जॉब से बर्खास्त कर दिया गया। एंड ही हैड टू डू पीए जॉब, पर्सनल असिस्टेंट की जॉब उन्होंने दुबई में की। पेट काट के हमें पाला उन्होंने, मोटिवेशन थी कि मेरे बच्चे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली सेट कि देखो अल्लाह से उन्होंने कहा था अल्लाह ये मुझे पसंद नहीं है, औलाद मुझे पसंद है, वो दे दे। तो अल्लाह ने दौलत जो है इस तरीके से उनसे दूर कर दी, लेकिन इसमें भी बड़े लेसन्स थे। अल्लाह अकबर। ही सेड 8 साल बाद उनका वो दोस्त, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, आया हमारे घर, अचानक दस्तक देता है। लीन हुआ है, पतला हुआ है, शक्ल मतलब हल्के पड़े हुए हैं, बेशक्ला हुआ है। मेरे वालिद को आके हाथ जोड़ता है, मिलता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दे। और कहते हैं मेरी अम्मी बड़ी इमोशनल थी, शी वॉज लाइक कि नहीं नहीं दूर कर दो इसको, ये वो। बट मेरे अब्बू ने कहा सुनो इसकी बात हम सुनेंगे। ही सेड कि मैं आपका पैसा लेकर कराची आया, मैंने आके बेहतरीन घर ख़रीदा, मैंने गाड़ियाँ ख़रीदी, मैंने एक अयाशी वाली ज़िंदगी स्टार्ट की। और ये अर्ली 2000s की है, लेट 90s की बात है। ही सेड कुछ साल बाद मेरा इकलौता बेटा अगवा हुआ और उसको मार दिया उन्होंने, मेरे से पैसे भी लिए और उसको कत्ल कर दिया, उसको गोली मार दी, उसको मार कर फेंक दिया। ही सेड कि ये जो गैंग्स होते हैं ये आपस में फिर कांटेक्ट शेयर करते हैं, बताते हैं दूसरे गैंग्स को, बारियां लगाते हैं कि इसने पैसा भी दिया था, ये बंदा फंसने वाला है, इसको फंसाओ, इसकी ये इन्फॉर्मेशन है। ही सेड फिर उन्होंने मेरी बेटी को उठाया और मैंने पैसा लगाया बहुत ज़्यादा, मेरी बेटी को उन्होंने वापस कर दिया। ही सेड फिर मेरे अब्बू को उठा लिया उन्होंने, बुजुर्ग को, और मेरा सारा पैसा लग गया, सारी प्रॉपर्टी मेरी बिक गई, मैं ज़ीरो पे आ गया, मेरी गाड़ियाँ बिक गई। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे अब्बू को छोड़ दो। उन्होंने मेरे अब्बू को छोड़ा। ही सेड फिर मेरी वाइफ के सामने मैंने इकरार किया, उसको पता लगा ये हराम की कमाई है, तो उसने खुला ले ली मुझसे। वो अपनी बेटी को, मेरी बेटी को लेकर जा चुकी है। इस वक्त मेरी मैरिज भी ख़त्म हो चुकी है, मेरी दौलत ख़त्म हो चुकी है, मैं बीमार हूँ, मैं लागिर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास सिर्फ टिकट के पैसे थे, मैं टिकट कटा के आया, मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह अकबर। एंड ही सेड कि मेरे दोस्त ने, मेरे अब्बू ने कहा कि माफ़ तो मैंने भाई आपको कब का कर दिया हुआ है, बस ये कि आप अल्लाह से माफ़ी मांगें। ही सेड कि नहीं, बस मेरे दिल पे बोझ था, मुझे माफ़ कर दें। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हकूक़ुल इबाद और ख़ास किसी को धोखा देना, इस तरह पैसे किसी के हथिया लेना जिसकी वजह से बहुत परेशानी से गुज़रे अगला, ये इंसान के सामने आ ही जाता है। लेकिन आप देखें क्या स्टोरी है उनकी, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला उनको बहुत दे, उनके वालिद के दर्जात बुलंद फरमाए। वालिद उनके फ़ौत हो गए, जब फ़ौत हुए बैंक में 19 रुपए थे, सिर्फ 19 रुपए बैंक अकाउंट में छोड़ कर गए, सुभान अल्लाह। और कहते हैं व्हाट अ लाइफ, ये उनके वर्ड्स हैं। ही सेड व्हाट अ लाइफ, कि भाइयों ने लड़ाइयाँ ही नहीं की, इनहेरिटेंस में है ही नहीं कुछ, 19 रुपए, बस ठीक है तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, सुभान अल्लाह। तो इस तरह की और भी बड़ी स्टोरीज़ हैं, लेकिन मैं लोगों की स्टोरीज़ पर्सनल रखना चाहता हूँ। ये एक स्टोरी में फ़ायदा बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई, सुभान अल्लाह।
اور جو بگیسٹ ٹیک اوے ہم سب کے لیے، ہمارے گروپ کے لیے، جو ہم نے واک کی جمعرات 6.5 گھنٹے، ہمارے گروپ سے مراد ہے جو اس ٹائم ہمارے ساتھ تھے، بگیسٹ ریئلائزیشن از، ہم بار بار یہ بات کر رہے تھے یار اتنی گرمی، چھتری میں بھی گرمی مطلب چھتری پہ بھی وہ تپش آ رہی تھی، وہ دھوپ کی اتنی کڑک دھوپ تھی، اتنی تپتی دھوپ تھی، ریفلیکٹ ہوتی ہوئی دھوپ کنکریٹ کے اس سے روڈ سے. اس وقت میں نے اپنے بردر ان لا کو کہا کہ یار 7 people who will be granted the shade of throne of Allah سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے عرش کا سایہ جنہیں ملے گا، کتنی گرمی ہوگی اس دن. سوچو ہمیں اس دن سایہ مل جائے، سوچو اس دن ہمیں وہ عرش کا سایہ مل جائے. تو یہ ریسرچ کریں آپ، وہ 7 لوگ کون ہیں.